مدینہ خلد کا نقشہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ مدینہ خلد کا نقشہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ میرے سرکار کا روضہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ مدینہ خلد کا نقشہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ میرے سرکار کا روضہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ مدینہ دیکھنے والا یہی کہتا ہے رو رو کر، قسم سے گنبد خضرا بہت ہی خوبصورت ہے۔ مدینہ دیکھنے والا یہی کہتا ہے رو رو کر، قسم سے گنبد خضرا بہت ہی خوبصورت ہے۔ عشق و عرفتگی کے جزیرے پر بیٹھ کر سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آدائیگی کے چادر تطہیر کے سائے میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے جد و جہد اور اپنے قد و کاوش کے وجود کو آرام کے خیمے کے حوالے کر کے تر و تازہ ہو کر کے مدینہ شریف کی سرحدوں سے گفتگو کرنے کا ارادہ لے کر کے آنے والوں، میں آپ حضرات کو بہت بہت مبارکباد پیش کر رہا ہوں۔ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ اولاد رسول شہزادہ مولائے کائنات آبرو اہل سنت حضرت علامہ مولانا الحاج شاہ مفتی سید محمد فاروق صاحب قبلہ استاذ جامعہ حنفیہ غوثیہ بجٹیہا بنارس، استاذ العلماء فخر الخطبہ حضرت علامہ مولانا شریف الحسن صاحب قبلہ استاذ جامعہ حنفیہ غوثیہ بجٹیہا بنارس کی منبر رسول پر آمد ہو چکی ہے۔ وہ دیگر خانقاہوں کے تقدس کو اپنے سینے میں بسا کر کے جینے والے مشائخ اعظام الحمدللہ اس وقت منبر رسول پہ تشریف فرما ہے۔ فضائے ہند کے کنجے قفس سے نکل کر کے شہر رسول کی زیارت کرنے والی آنکھیں اس وقت منبر رسول پہ تشریف فرما ہے۔ ان آنکھوں کے حوالے سے ایک شعر پڑھتا ہوں، ذرا سا سب لوگ جس کو اللہ نے ہاتھ دیے ہیں ذرا سا اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اور محبت سے ذرا زور سے بول دیں یا رسول اللہ، اور محبت سے بولیں یا رسول اللہ۔ اب سید صاحب کی قبلہ کی دعاؤں کا سہارا لے کر کے اگر یہ میرے جو علاقے کے لوگ ہیں اگر یہ نواز دیں گے تو آپ خود بخود سبحان اللہ بولنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ شاعر نے کہا خدا ایک بار بس ایک بار بلوائے مدینے میں، خدا ایک بار بس ایک بار بلوائے مدینے میں، پھر اس کے بعد چاہے دم نکل جائے مدینے میں۔ خدا ایک بار بس ایک بار بلوائے مدینے میں۔ اب مجھے یقین ہے کہ جو شخص مدینہ شریف جانا چاہتا ہے، جس کے سینے میں مدینہ شریف کی حاضری کی طرف موجود ہے، جو اپنی آنکھوں سے غلاف کعبہ چومنا چاہتا ہے، جو مسجد نبی شریف کے پاکیزہ کبوتروں کے قدم کے آہٹوں کے نشان کو چومنا چاہتا ہے، وہ ضرور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے سبحان اللہ کہے گا۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ بنارس ہے، بنارس یہاں پر کوئی بھی اچھا شعر ہواؤں کے دوش کے سارے سفر نہیں کرتا ہے بلکہ اچھی سماعتوں کی دہلیز پہ دستک دیتا ہے۔ خدا ایک بار بس ایک بار بلوائے مدینے میں، پھر اس کے بعد چاہے دم نکل جائے مدینے میں، اور زمانے میں کہیں آئے تو اس سے ڈر بھی لگتا ہے، فرشتہ موت کا آئے تو آ جائے مدینے میں۔ زمانے میں کہیں آئے تو اس سے ڈر بھی لگتا ہے، زمانے میں کہیں آئے تو اس سے ڈر بھی لگتا ہے، فرشتہ موت کا آئے تو آ جائے مدینے میں۔ میرے اللہ مجھ سے تو مدینے کے فقیر اچھے، وہ جب چاہے جہاں چاہے چلا جائے مدینے میں۔ میرے اللہ مجھ سے تو مدینے کے فقیر اچھے، وہ جب چاہے جہاں چاہے چلا جائے مدینے میں۔ اللہ کا گھر خلد کا نقشہ نہیں دیکھا، کچھ بھی نہیں دیکھا جو مدینہ نہیں دیکھا۔ اے موت میری موت ابھی اور ٹھہر جا، میں نے ابھی سرکار کا روضہ نہیں دیکھا۔ اے موت میری موت ابھی اور ٹھہر جا، میں نے ابھی سرکار کا روضہ نہیں دیکھا۔ آئیے حضرات بڑی ادب اور احترام کے ساتھ میں شہر کلکتہ کا سفر طے کرتے ہیں، جہاں کی کوک سے بڑی بڑی قداور شخصیتوں نے شعر و ادب کے حوالے سے خود کو باہر نکالا، ملک بیرون ملک نبی کے نعت کے چراغ کی شمع کی لو کو تیز کیا ہے۔ انہی میں سے ایک بہت ہی معتبر لہجہ، ایک بااثر لہجہ، ایک بہت ہی مقبول لہجہ استاذ الشورا شاعر ہندوستان محترم ذیشان متھراوی صاحب قبلہ کلکتوی مائک پر تشریف لا رہے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت لہجہ ہے، پاکستان کے بڑے بڑے شاعر جن کے کلام کو پڑھ کر کے فخر محسوس کیا کرتے ہیں، وہ خوبصورت لہجہ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے مائک پر آ رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات محبت و خلوص کا ایسا نذرانہ پیش کر دیں کہ تاکہ اگر یہ شخص آپ کے علاقے سے جانا بھی چاہے تو اپنا دل آپ کے علاقے میں چھوڑ کر کے جائے۔ جس کو اللہ نے ایک ہاتھ دیا ہو وہ ایک ہاتھ اٹھائے، جس کو اللہ نے دونوں ہاتھ دیا ہے وہ دونوں ہاتھ کو اٹھا کر کے استقبال کر لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔
آمد مصطفیٰ، خاندان مصطفیٰ، عاشقان مصطفیٰ، نعرہ تکبیر